کہہ رہے ہیں کہ ایک پورٹل کھلے گا اور جب وقت آئے گا وہ اوپر سے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن پاک نے کہا ہے, سمجھیں اللہ تعالیٰ جب قرآن پاک نے ذوالقرنین کی جرنی بتائی ہے نا, تو اللہ تعالیٰ نے صاف ایک ہی لفظ استعمال کیا, اور قرآن پاک میں وہ لفظ ہر جگہ پہ استعمال ہوا ہے, تو اوپر آسمان میں جانے والے راستوں کے لیے استعمال ہوا ہے. اور یہ بھی میں نے نہیں کہا کہ میرے خیال سے آسمان میں جانے والے راستوں کے لیے استعمال ہوا ہے, یہ بھی صحابہ نے اور تابعین نے بتایا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سببہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں, وہ اہم صحابی زید بن اسلم خود کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے سببہ کا مطلب ہمیشہ آسمان پہ جانے والے راستوں کے لیے لیا ہے. ٹھیک ہے, اب غور سے سمجھیں, پاکستان کی اردو میں جب بھی آپ سورہ کہف کی 80 نمبر آیت سے شروع کریں ترجمہ پڑھنا, اور جیسے ہی سببہ کا لفظ آئے, 2 دفعہ آتا ہے پے در پے, ٹھیک ہے, پہلی دفعہ سببہ کا مطلب پتہ کیا لیتے ہیں کہ ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دے دی. سببہ کا لفظ لکھا ہوا ہے, جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا سببہ دی عطا کی, ذوالقرنین کو ہر قسم کی طاقت دے دی, ہر قسم کی اشیاء دے دی, ہر قسم کا سامان دے دیا. پڑھیں نا ذرا, جو بھی سن رہے نا یہ پوڈ کاسٹ غور سے پڑھیں, سورہ کہف سببہ کا پہلی دفعہ کا استعمال, اور جیسی دوسری دفعہ اگلی آیت میں فاتبعوا السبب اللہ نے کہا, اور آل آف اے سڈن سببہ کا مطلب کیا بنتا ہے, پھر وہ اس راستے پہ چل پڑا. بھائی کھانے پینے کی چیزیں دی تھی, طاقت دی تھی, طاقت کے اوپر چل پڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ اردو کی گرامر اچانک پاکستانیوں کی برموڈا ٹرائنگل میں گھس جاتی ہے. اس آیت پہ آ کے نا ہر اردو کے مترجم کی گرامر اچانک ٹک 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 فلیکر کرنا شروع کر دیتی ہے کہ سببہ کا صاف مطلب لکھ بھائی راستے, اللہ نے راستے عطا کیے. یہ کہنے میں کیا مذائقہ ہے آپ کو, کیونکہ اگلی آیت بتا رہی ہے پھر وہ اس راستے پہ چل پڑا. فاتبعوا السبب, اگر اللہ نے لوہے کو پگھلانے کی طاقت دے دی ہے, فار ایگزامپل یہ بھی لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, پاکستان کے ایک اسکالر نے, کہ اس کو لوہے کے پگھلانے کی طاقت دی سببہ, تو پھر اگلی آیت میں یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ راستے پہ چل پڑا؟ پھر لوہے کے پگھلانے پہ چل پڑا بول دینا, پھر لوہے کے پگھلانے کی طاقت پہ چل پڑا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ راستہ ہے؟ جی 100% اس کے اوپر وثوق سے قرآن پاک خود کہہ رہا ہے. قرآن پاک نے لفظ 9 دفعہ استعمال کیا سورہ کہف کے علاوہ, 9 کی 9 دفعہ آسمان کے راستے سے. فرعون نے کہا او حمان, یہ موسیٰ کہتا ہے یہ 7ویں آسمان کے اوپر اس کا رب ہے, بنانا ذرا سببہ, میں جاؤں اوپر جا کے دیکھوں کہ اس کا رب کدھر ہے. اس وقت کیوں نہیں لوہے کی پگھلانے والی طاقت نکالتے آپ فرعون کے لیے؟ جب فرعون حمان سے کہتا ہے مجھے بھی, میں نے بھی اسباب اس مصدر اور سبب ہے نا, میں نے بھی اسباب بنانا اوپر جانے کا, ٹھیک ہے. اور یہ بائی دا وے ہیبرو میں بھی اس کا مطلب یہی ہے. جب جیکبز لیڈر, حضرت یعقوب کی لیڈر توریت میں استعمال ہوتی ہے, وہ بھی یہی لفظ باقاعدہ سیڑھی کے ساتھ بناتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام اوپر پہنچ گئے اللہ سے ملنے, مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اوپر جانا ہوتا ہے تو وہ بھی یہی لفظ ہیبرو میں بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ سوائے اردو میں باقی ہر زبان میں اوپر جانے کا مطلب ہے. اردو میں بھی صرف ایک جگہ پہ آ کے عجیب و غریب سا ایک کمبینیشن, کوئی بھی ایک بھی اسکالر ایک لفظ میں ترجمہ نہیں کر سکا جب اس نے زبردستی کی ہے. جب آپ سورہ کہف پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا پہلی دفعہ سبب آتا ہے, اچانک کمبینیشن آف لفظ, پورا جملے کا ترجمہ کرنا شروع کرتے ہیں, اور اردو کی گرامر توڑ دیتے ہیں. اردو کی گرامر تو ہم سب کو پتہ ہے, اردو اسپیکنگ ہے. وہ جملہ ترجمے میں آپ کبھی بھی نہیں اردو دان نہیں پڑھ سکتا, جتنا مرضی PhD اسکالر, جتنا مرضی بچہ ہو, وہ آگے پوچھے گا یہ اچانک اردو میں گرامر کو انکل کی کیا ہو گیا تھا, یہاں پہ آگے کیا عجیب و غریب سے لفظ لکھنا شروع ہو گئے, اور بریکٹ اوور بریکٹ اوور بریکٹ استعمال کریں گے کہ بھائی یہ والا لفظ نہ سمجھ آ رہا ہے کسی. ٹھیک ہے, آپ نے کہا ایک راستہ کھلے گا اور وہاں سے پھر وہ یاجوج ماجوج آئیں گے سببہ کے. میں یہ کہہ رہا ہوں ذوالقرنین اس راستے کو گیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں بتایا ہے کہ بیریئر, اللہ نے خالی سببہ کی بات نہیں ہو رہی, آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا ذوالقرنین جس قوم کے پاس پہلے پہنچا ہے اس قوم کے اوپر ایک بیریئر, انہوں نے کہا کہ ہمیں اس قوم کو روکو, ہمیں آ کے تنگ کرتے ہیں, فساد کرتے ہیں, ہمیں قتل کرتے ہیں یاجوج ماجوج, اور تو کسی طریقے سے ان کو ختم کر, یا ہمارے اس کے بیچ میں کچھ ہم تجھے کچھ سامان دیتے ہیں, تو کچھ راستہ بنا دے. تو ذوالقرنین نے کہا میرے پاس زیادہ بہتر ٹیکنالوجی ہے تمہارے سے, قرآن پاک سنا رہا ہوں آپ کو, تم جو دو گے مجھے نہیں چاہیے, میرے پاس زیادہ ہے, بہتر ہے. اور اس نے پھر کوئی ایک ایسا بیریئر کریٹ کیا ہے, جو بھی بیریئر ہے, ٹھیک ہے, وہ جس کی وجہ سے وہ پورا کا پورا جو آبسٹیکل ہے, انٹری ہے نا, وہ بند ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ عربی کے تینوں لفظ ایسے ہیں, ٹھیک ہے, ردما کا بھی,
اور زبردستی پہاڑ بنائے نا کہ دو پہاڑوں کے بیچ میں. یہ پہاڑ کا لفظ عربی میں نہیں استعمال ہوا ہوا قرآن پاک میں, اردو میں استعمال ہوا ہوا ہے. غور سے سمجھیں اس بات کو. اب سورہ کہف کے اوپر پورا لیکچر بدل جائے گا پوڈ کاسٹ میں. میں آپ کو خالی یہ بتا رہا ہوں, یہ کھلے دماغ کے ساتھ سوچیں اور عرب اسکالر سے رجوع کریں. عربی کی بھی تو عربی میں تفسیر ہے نا, وہ پڑھیں, میں نے تھوڑی لکھی ہے, وہ پڑھ لیں. اور صحابہ کرام کی ساری ٹیسٹمنیز, احادیث کی ٹیسٹمنیز اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہاں پہ کوئی اور ہی کہانی کھول دی انہوں نے سورہ کہف میں. آپ خود بتائیں ناظر, کامن سینس کا سوال ہے. حدیث یہ ہے کہ سورہ کہف جو ہے نا دجال کے خلاف کام آئے گی. آپ نے کبھی سوچا نہیں کیا کام آئے گی, اس میں تو دجال کا لفظ ہی نہیں ہے. کبھی تو کوئی دماغ سوال کرے کہ سورہ کہف میں کیا ہے ایسا کہ جو دجال کے خلاف کام آئے گا. کیا بتایا رہتا ہے, وہی وظیفے والی قوم ہے نا, تلاوت کرتے رہو گے تو دجال تم سے دور بھاگ جائے گا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے چاروں چیپٹر سورہ کہف کے اسی ٹیکنالوجی کے لکھے ہیں جس ٹیکنالوجی کے اوپر دجال نے استعمال کرنا ہے. سورہ کہف اتنا بڑا نیوکلیئر بم ہے ہمارے پاس, نیوکلیئر ریئیکٹر ہے, 1000 بم نکلتے ہیں اس کے اندر سے. مگر نہیں, وہ بس انہوں نے تلاوت کروانی ہے کہ بس کس طریقے سے ہمیں سمجھانا نہ پڑے کہ یہ کہانی ہوئی کیا ہے. ٹائم ٹریولس کے حوالے سے بھی بڑی موویز بنتی ہیں اور کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ بھائی اتنی لائٹ ایئر کی اسپیڈ پہ ٹریول کیا جائے تو آپ ٹائم ٹریول کی اسپیڈ تک پہنچ سکتے ہیں, اور یہ پاسبل ہی نہیں ہے ٹائم ٹریول. تو لیکن یہ پاسبل ہے کہ نہیں ہے یہ تو ایک بحث ہے, مگر پرابیبل نہیں. اچھا, پاسبل نہیں ہے تو ہمیں نہیں پتہ نا, کیونکہ دا کانسیپٹ آف ٹائم اٹ سیلف ہمیں ایکسپلین کر کے نہ سائنس دے رہی ہے نہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. کیونکہ رسول اللہ نے جو معراج کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم, ٹائم ٹریول کہا جا سکتا ہے. جی ہاں, اور کیا کہیں, اللہ نے کہہ دیا ٹائم ٹریول. اور پہلی آیت سورہ اسراء کی کیا ہے, رات کے ایک پہر میں, پاک ہے وہ ذات جو رات کے ایک پہر میں, ٹائم کا صیغہ اللہ نے استعمال کیا. اس کو اب اپنے بندے کو کعبے سے مسجد اقصیٰ تک سفر کراتی ہے, ٹھیک ہے, رات کے ایک پہر میں اتنا لمبا سفر ٹائم کرنا. اور کیا ہے آپ مجھے بتائیں, اگر تو سفر واپسی تک نہ ہوتا, واپسی تک نہ ہوتا, واپس بھی تو آئے نا, تو یہ ٹائم ٹریول نہ ہوتا, پھر یہ ہائی اسپیڈ ٹریول ہوتا. غور سے سمجھیں اس بات کو. اچھا, اگر یہ ہائی اسپیڈ ٹریول واپس آ کے لوگوں نے کہا رات کے پہر میں اتنا گھوم کے واپس آ گئے اور مطلب سالوں سے باہر ہو گئے, وقت سے باہر ہوتے تو پھر ایک پہر بھی نہ گزرتا نا. اچھا, وقت سے باہر ہونے کے لیے 0 ٹائم واپس اسی جگہ پہ واپس آنا ہے. وقت سے باہر جو ہوئے ہیں آپ, پھر واپس آپ تھوڑا سا پیر کیوں گزاریں گے, آپ جانا ہی ہے تو پھر ادھر ہی جائیں گے آپ. صحیح ہے, سمجھیں, چونکہ آپ کو ایک پہر گزرا ہے تو اس لیے آپ وقت سے باہر نہیں ہوئے.